9 नवंबर علامہ اقبال کی پیدائش کا دن تھا۔ دبئی ایکسپو کے پاکستان پویلین میں مجھے اقبال پر بات کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اقبال سے میری خط و کتابت ہے، میں نے اس پروگرام کی اطلاع دی، علامہ کا خط میرے پاس آیا اس کے جواب میں۔ انور مقصود، بہت دنوں بعد تمہارا خط آیا، جان کر خوشی ہوئی تم ابھی ہو۔ دکھ ہوا کہ تم اقبال ڈے کے سلسلے میں دبئی جا رہے ہو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں اقبال ڈے کی تقریب میں نہ جایا کرو۔ اقبال دبئی میں کیا کہو گے؟ اقبال کا دبئی سے کیا واسطہ؟ اقبال کو تو نہ درم کی آرزو تھی اور نہ اس کو سونا نصیب ہوا۔ یہاں سونے کا تعلق نیند سے نہیں ہے۔ نہ اقبال کی دبئی میں کوئی جائیداد، جبکہ میرا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا۔ نہ میرے پاس دبئی کا ویزا، نہ میرا کووڈ ٹیسٹ۔ امارات کے جہاز میں اقبال کو دبئی کیسے لے جاؤ گے؟ شاہین سے دبئی جا سکتا تھا، مگر دبئی ایئرپورٹ پر شاہین کے اندر سے چرس نکلی۔ اب نشے کی حالت میں شاہین اڑ بھی نہیں سکتا۔ میری بات مانو، جس ادارے میں تم کام کرتے ہو ARY، اس کے سربراہ ہیں حاجی اقبال۔ وہ 50 سال سے دبئی میں رہتے ہیں۔ تم میرے بجائے ایکسپو میں حاجی اقبال ڈے منا لینا۔ حاجی اقبال نفیس انسان ہیں، سارا دبئی ان کو جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات، حاجی اقبال دبئی والوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں گے۔ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو پھر تم اقبال بانو ڈے منا لینا۔ وہ بھی نومبر میں پیدا ہوئی تھی، مجھ سے 2 دن بڑی تھی۔ دبئی کے ہر گھر سے تمہیں اقبال بانو کی غزلیں، نظمیں اور گیت مل جائیں گے۔ میری شاعری کسی گھر سے نہیں ملے گی۔ مجھ پر بات کر کے تم پشیمان ہوگے، اور اپنی زندگی سے بہت مطمئن لوگ پریشان ہوں گے۔ ایکسپو نمائش فیوچر کی نمائش ہے، یعنی ہم دیکھیں گے۔ اقبال بانو یہاں بھی جب موقع ملتا ہے ہم دیکھیں گے گانے لگتی ہیں۔ پچھلی اتوار یہ فیض اور فراز کے ساتھ میرے گھر آئیں۔ کھانے کے بعد میں نے فرمائش کی کچھ سنا دو۔ تالی بجا بجا کر شروع ہو گئی، ہم دیکھیں گے۔ فیض نے کہا یہ مت گاؤ، یہ نظم زمین پر میں نے اپنے اور تمہارے لیے لکھی تھی، نہ تم دیکھ سکی نہ میں دیکھ سکا، دونوں مر گئے۔ یہ شاعری یہاں بیکار ہے۔ اقبال بانو نے کہا میں سمجھی نہیں۔ فیض نے فراز سے کہا تم سمجھا دو۔ فراز نے کہا بانو، یہاں نہ دھرتی کے دھڑ دھڑ دھڑکنے کی صدا آئے گی، نہ بجلی کے کڑکڑ کڑکنے کی صدا آئے گی۔ یہاں کپاس بھی نہیں اگتی، تو روئی کے گالوں کی طرح کوئی اڑ بھی نہیں سکتا۔ یہاں نہ تخت ہے نہ تاج، پھر اچھالے کیسے جائیں گے؟ فراز کا اس طرح سمجھانا فیض کو پسند نہیں آیا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ بات ہو رہی تھی اقبال ڈے کی۔ انور مقصود، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جس کو یاد کر کے تم اقبال ڈے مناتے ہو؟ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان ان کا حق نہیں دے گا تو پھر مسلمانوں کو اپنی ریاست الگ بنانا چاہیے۔ قائد نے میری بات مان لی۔ پاکستان کی قرارداد منظور ہونے سے 2 سال پہلے میں مر گیا، اس ڈر سے نہیں کہ قرارداد منظور نہ ہو جائے۔ انور، میں تھک گیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے سب کچھ قائد نے کیا۔ تمہیں 14 اگست 1947 کے دن پاکستان مل گیا، مگر 1 سال بعد قائد نے پاکستان سے اپنی محبت کا بوریا لپیٹا اور وہ پھر میرے پاس آ گئے۔ تم لوگ مجھے بڑا شاعر کہتے ہو، بڑے شاعر تو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میر کے بعد بڑے شاعر پیدا ہوئے، غالب کے بعد، میرے بعد فیض، فراز، منیر، راشد، ناصر اور ہزاروں۔ بڑا لیڈر پیدا ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تم لوگوں نے قائد کو بہت سہل جانا۔ میر نے کہا تھا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تمہارے یہاں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر کہہ رہا ہے ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے۔ ان سے پوچھو 75 برس سے جس پاکستان میں رہ رہے ہو،
وہ کس کا پاکستان تھا؟ بھول جاؤ ہم دونوں کو اور بناؤ نیا پاکستان۔ میں قسم کھاتا ہوں پاکستان میرا خواب نہیں تھا، پاکستان میری آرزو تھا جسے قائد نے پورا کیا۔ لیلا مجنو، ہی رانجھا، سونی مہیوال، شینی فرہاد، سسی پنو، عشق کی ساری داستانیں پڑھ چکا ہوں۔ میں اگر کسی عشق کی داستان لکھتا تو اس کا نام ہوتا جناح پاکستان۔ جناح کو پاکستان سے عشق تھا، محبت تھی۔ انور مقصود، محبت ایک ایسی بنیاد ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا اور سب بنیادیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں، یہ کبھی نہیں ہلتی۔ قائد کے پاس راہ طلب یعنی پاکستان حاصل کرنے کی راہ میں کوئی سامان نہیں تھا، صرف عشق کا وسیلہ کام آیا اور قائد نے پاکستان پا لیا۔ یہ شاید پہلی کہانی ہوگی جس میں دونوں مل گئے۔ تم لوگوں نے 71 میں قائد کی محبت کے ٹکڑے کر دیے، خدا کی نعمتوں سے بھری ہوئی اس سرزمین کو دیوار گریہ بنا دیا۔ تم مجھ سے اقبال ڈے کا ذکر کر رہے ہو، میں قائد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی پاکستان سے محبت دیکھو، تم لوگوں کو آزادی دلوا دی۔ نہ محتاج سلطان، نہ مروب سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ شعر میں بے نیازی آ گیا تو کچھ تمہارے نیازی میاں کا ذکر کر لوں۔ 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں، مان لیا ایماندار ہیں۔ قائد بھی ایماندار تھے، مشکل سے 1 سال حکومت کر سکے۔ پھر بے ایمانوں کے دامن میں پاکستان کو رکھ کر چلے آئے۔ زمانہ ایمانداروں کا نہیں رہا۔ جو نظام تمہارے یہاں ہے وہاں بے ایمانی لیگل ہے۔ جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار سارے ملک کو بے ایمان کر سکتا ہے۔ 3 سالوں میں چند بے ایمان پکڑے گئے، مگر عدالت ان کے فیصلے کرنے سے ڈر رہی ہے۔ سب اپنا علاج باہر کروانا چاہتے ہیں، سب بچوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں، سب کو بڑی گاڑیوں کا شوق ہے۔ غلط فیصلوں کے بغیر یہ شوق پورے نہیں ہو سکتے۔ 1000 بے ایمان پکڑ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ بے ایمانی کے معاملے میں تمہاری زمین بہت زرخیز ہے۔ 9 مہینوں بعد یہ مزید 10,000 بے ایمان پیدا کر دے گی۔ عمران کو چاہیے بے ایمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، ان کا فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا۔ نیازی کو معیشت، تعلیم اور صحت پر دھیان دینا چاہیے تھا۔ سرکاری افسر پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، مگر تمہارے یہاں سرکاری افسر چاہے وہ سول ہوں یا فوجی، پبلک کو سرونٹ سمجھتے ہیں اور برتاؤ بھی اسی طرح کا کرتے ہیں۔ دبئی کی ایکسپو 20 آنے والے وقت کی نمائش ہے، انسان کے عروج کی نمائش ہے۔ میں انسان کے عروج اور آسمانوں کی بات اپنی شاعری میں کر چکا ہوں۔ کاش پاکستان کے اسٹال میں میرے 3-4 شعر لکھ کر یہ لوگ دیواروں پہ لگا دیتے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک کامل نہ بن جائے۔ یہی اس نمائش کا مقصد ہے۔ شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔